بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور زمانہ شیخ مرید اور ہانی کی لازوال محبت کے بارے میں۔ آخر شیخ مرید نے ایسا کون سا قول دیا تھا جس کی وجہ سے اسے ہانی سے جدا ہونا پڑا؟ میر چاکر نے ایسی کون سی چال چلی جس سے اس نے ہانی کو اپنی بیوی بنا لیا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ 16ویں صدی کے آغاز میں بلوچ قبائل کے جنگجو جوان میر چاکر خان رند کی رہنمائی میں سیستان اور مکران سے ہوتے ہوئے ساروان اور پھر کچی میں پہنچے۔ یہاں سے بڑھ کر میر چاکر خان رند کی رہنمائی میں سہوی، جسے آج سبی کہتے ہیں، اور ڈھڈر میں پڑاؤ ڈالا۔ بلوچ قوم کے سردار چاکر خان کے دور میں ہانی اور مرید کا پیار محبت کی لازوال داستان میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت مبارک نامی ایک سردار اپنے پاکیزہ اخلاق اور صوفیانہ خیالات کی وجہ سے بلوچوں کے رند قبیلے میں مشہور تھا۔ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور سب اسے شیخ کہہ کر پکارتے تھے۔ مبارک کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام مرید تھا۔ مرید بہت بہادر اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ ایک رومانوی شاعر بھی تھا۔ دن بھر تیر اندازی اور شکار میں مصروف رہتا تھا۔ مرید بہت ہی خوبصورت جوان تھا اور مرید کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جس تیر کو ٹیڑھا کر دیتا اسے کوئی سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ بچپن میں مرید کے چچا میر مندو کی بیٹی ہانی کو مرید کے لیے منسوب کر دیا گیا۔ ہانی مرید کی زندگی تھی اور ہانی کا خوبصورتی میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہانی بہت ہی نیک لڑکی تھی۔ ہانی کو دنیا میں سوائے شیخ مرید کے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بار مرید اور میر چاکر خان رند شکار سے واپس آ رہے تھے۔ شاہ مرید اور میر چاکر خان کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ دونوں نے سوچا کہ ہم ایک دوسرے کی ہونے والی بیویوں کے گھر پانی پینے جاتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی ہونے والی بیویوں کے گھر چلے گئے، یعنی میر چاکر خان رند مرید کی ہونے والی بیوی کے گھر اور شاہ مرید چاکر کی ہونے والی بیوی کے گھر چلے گئے۔ مرید جب میر چاکر خان رند کی ہونے والی بیوی کے گھر پہنچے تو اس نے اس کو میٹھا پانی دیا، اور مرید نے یکدم پانی پیا تو اس کے معدے میں درد ہونے لگا۔ اور جب میر چاکر خان مرید کی ہونے والی بیوی یعنی ہانی کے گھر گئے تو اس نے اسے پانی میں پتے ڈال کر دیے۔ چاکر خان نے آہستہ آہستہ پتے نکالتے ہوئے پانی پیا، اور چاکر اور مرید جب واپس اکٹھے ہوئے تو دونوں نے اپنا حال سنایا، اور چاکر نے ہانی کی ذہانت کا اندازہ لگا لیا۔ ایک دن سارے سردار میر چاکر خان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ہر سردار نے ایک قول دیا، اور جب مرید کی باری آئی تو شاہ مرید نے کہا، میں شاہ مرید یہ قول دیتا ہوں کہ جمعرات کے دن کوئی سائل بھی میرے سے کوئی چیز مانگے گا، چاہے وہ میری کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، میں اس کو منع نہیں کروں گا۔ میر چاکر ہانی کی خوبصورتی اور ذہانت پر تو پہلے فدا ہو چکا تھا اور اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میر چاکر نے ایک منصوبہ بنایا اور کچھ شاعروں کو جمعرات کے دن مرید کے گھر بھیجا۔ شاعروں نے مرید کا اپنا ہی گانا اچھی آواز میں سنایا تو مرید بہت خوش ہوا، اور اس نے شاعروں کو کہا، مانگو تم کیا مانگتے ہو، چاہے وہ میری تلوار یا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، میں تمہیں انکار نہیں کروں گا۔ شاعروں نے کہا، ہمیں تمہاری تلوار اور گھوڑا نہیں چاہیے، تم ہانی میر چاکر خان کو بخش دو۔ یہ سن کر مرید بہت آگ بگولا ہوا اور اس نے اپنی تلوار میان سے نکال دی۔ پھر مرید کو یاد آیا کہ میں نے ایک قول دیا تھا کہ میں جمعرات کو کسی سائل کو انکار نہیں کروں گا، چاہے وہ میری کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ مانگے۔ لیکن یہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ بلوچ قوم اپنی
قول سے کبھی نہیں پھرتے۔ مرید نے کہا کہ جاؤ میں ہانی بخشتا ہوں، اور اس واقعے کے بعد میر چاکر خان رند ہانی کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے چلے گئے اور سارا واقعہ ہانی کے والد کو سنایا۔ ہانی کے والد نے کہا سخی شہ مرید نے تمہیں ہانی بخش دی ہے تو ہم بھی تمہیں ہانی بخشتے ہیں، اور اندر جا کے سارا قصہ ہانی کو سنایا۔ ہانی بہت مایوس ہوئی اور کہا میری جان مرید کے پاس ہے، باقی میں صرف ایک پتلا ہوں۔ میر چاکر نے ہانی سے شادی کر لی، لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکا، اور دوسری جانب مرید بھی ہانی کی محبت میں آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ مرید رات کو اٹھ کر ہانی کے گھر کی طرف دیکھتا اور کہتا تھا کاش اس دنیا میں محبت کرنے والے نہ ہوتے۔ مرید ہانی کی یاد میں خوب آنسو بہاتا اور اس کی خواہش تھی کہ آخری بار ہانی کی ایک جھلک دیکھ لوں تو 20 سال تک میں اس گھر کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ مرید ہانی کی یاد میں تیر کو ٹیڑھا کرتا رہتا تھا۔ مرید ہانی کی محبت میں چاکر کے قلعے کے گرد گھومتا رہتا تھا۔ چاکر نے مرید کو مارنے کی منصوبہ بندی کی تو ہانی نے مرید کو پیغام بھیجا اور ملنے کے لیے بلایا اور کہا کہ چاکر تمہیں مارنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ مرید نے کہا کہ مجھے میری بہادر ماں نے دودھ پلایا ہے، میری ماں کا دودھ ایسا نہیں کہ چاکر جیسے لوگ مجھے مار سکیں، اور چاکر کو شاید ہانی اور مرید کے ملنے کی خبر مل چکی تھی۔ اگلے دن چاکر نے جرگے میں کہا کہ کل رات کو بجلی کڑکی تھی، کون سو رہا تھا اور کون جاگ رہا تھا؟ اس کے جواب میں مرید نے سارے جرگے میں کہا کل شب 3 بار بجلی کڑکی تھی، پہلے پہر اندھیرا تھا، دوسری مرتبہ دھند میں لپٹی ہوئی، تیسری مرتبہ ایک بجلی سی چمکی تھی۔ ہانی میری ہانی حسینوں کی شمع غضب نازو ادا اپنے دیوانے کو نوازنے آئی تھی۔ یہ سن کر میر چاکر خان نے مرید کے والد مبارک کو کہا کہ مبارک اپنے بیٹے کی تربیت کر، میرے دربار میں ایسی گستاخی ناقابل معافی ہے۔ تو مرید کے والد نے بھرے دربار میں مرید کو جوتا مارا اور کہا کہ چاکر کی سرداری کا خیال رکھو۔ مرید نے اپنے والد کا جوتا چوم کر دیا اور کہا کہ قبلہ یہ جوتا اگر آپ کا نہ ہوتا تو یہ زمین خون سے لال ہوتی۔ مرید نے کہا کہ بھرے دربار میں اس گستاخی اور بے عزتی کے بعد شیخ مرید اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد مرید نے فقیرانہ لباس پہن لیا اور چند درویشوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلا گیا۔ 30 سال تک وہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہا، مگر مرید کا والد مبارک بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہا۔ مرید کے اس طرح چلے جانے کے بعد ہانی بھی پتھر کی بن کر رہ گئی، اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا۔ طویل عرصے کے بعد مرید چند درویشوں کے ساتھ سہوی لوٹا۔ جب چاکر کے قلعے کے قریب پہنچا تو چند نوجوان تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ مرید کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اپنی طاقت آزمائے۔ چنانچہ ایک نوجوان نے اپنی کمان اور تیر مرید کو دیا۔ مرید نے جب کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ مرید نے پے در پہ 30 کمانیں توڑ ڈالی اور تماشائی یہ نظارہ دیکھتے رہے۔ کسی نے یہ تجویز دی کہ مرید کی کمان اسے دی جائے۔ یہ کمان اتنی بھاری ہے کہ سوائے مرید کے اسے کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ چنانچہ مرید کی کمان منگوائی گئی۔ مرید اپنی کمان کو دیکھ کر رو پڑا اور اپنی کمان کو بوسہ دیا اور تیر چلایا۔ کسی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا کہ اس تیر کو چلانے والا سوائے مرید کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے اسے پہچان لیا اور مرید کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مرید کی آمد سے ہانی کی زندگی میں پھر بہار لوٹ آئی، اور تمام بلوچ سرداروں نے مل کر میر چاکر سے درخواست کی کہ عشق اور محبت کے ان متوالوں کو اب ایک ساتھ زندگی کے آخری لمحے گزارنے کی اجازت دی جائے۔ میر چاکر کا دل نرم ہو گیا اور اس نے ہانی کو طلاق دے دی۔ مرید اور ہانی کو ایک برق رفتار اونٹ پر بٹھا دیا گیا، اور آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان دونوں عاشقوں اور سچی محبت کرنے والوں کی باقی زندگی کہاں گزری اور کیسے گزری۔ لیکن روایات میں یہ آتا ہے کہ مرید نے ہانی کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا کہ مرید اب درویش بن چکا تھا۔
ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔